بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 to 66 دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم اس میں جو ہے دیکھیں گے، چونکہ آپ کو بیسک تھیم جو ہے سورہ انعام کا بتایا گیا تھا کہ توحید اور شرک. تو مشرکوں کے کچھ یہاں پہ رویے یا پھر ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ میسیج دے رہے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے ایک مشرک جو ہے وہ، اس کا کیا رد عمل اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کون تمہیں بچاتا ہے، یعنی کہ خشکی اور سمندر کے جو خطرات اور اندھیرے ہوتے اس سے کون بچاتا ہے؟ تم تو دعا کرتے ہو جس سے گڑ گڑا کرو چپکے چپکے. یعنی اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے زمین یا سمندر میں تو تم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہی چپکے چپکے پکارو گے. یس. اور اگر بچا لے ہمیں، پکار کر کیا کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس خطرے سے، تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. یہ مشرک کا رویہ بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 64. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ ہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نجات دیتی ہے تمہیں یعنی اس طریقے کے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، خطروں سے، اور اس کے علاوہ ہر غم سے، ہر پریشانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہیں جو ہے بچاتے ہیں. پھر بھی یہ تو تم شرک کرنے لگتے ہو، یعنی پھر بھی یہ تم جو ہے ایسے ہو کہ تم شرک کرنے لگتے ہو. آیت نمبر 65. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اور آپ ان سے کہیے وہی اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا وہ بھڑا دے تمہیں گروہ گروہ اور چکھائے تمہیں ایک دوسرے کی مار کا مزہ. دیکھیے کس کس طریقے سے الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں ہم آیتیں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے. لڑائی جھگڑا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 66. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور جھٹلا دیا اس پیغام کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ تو حق ہے.
افسوس کی باتیں دیکھیے، یہ امت محمد کی بات کی جا رہی ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے بھائی، تمہیں جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، لست علیکم بوکیل، میں تو تم پر کوئی وکیل بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں کہ ہر وقت تمہیں واچ کرتے رہوں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. کتنی انشاءاللہ سورۃ انعام جو ہے آیت نمبر 63 سے دیکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک جو یعنی کہ مکہ کے جو لوگ تھے جو اس طریقے کی بدعتیں کیا کرتے تھے یا ان کے عقیدے میں جو بگاڑ پیدا کیا ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس چیز کا خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کی سوچ ہے. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں مکہ والوں کا یہ رویہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی وہ سمندر میں یعنی سفر کیا کرتے تھے نا، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ مطلب ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں، ہمارے ولی صاحب، ہمارے بزرگ صاحب جو ہیں، وہ مطلب کہ سمندر میں اگر ہم پھنس گئے یا کسی مصیبت میں آ گئے تو وہ وہاں ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، وہ ہماری ہیلپ کے لیے وہاں جو ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب کبھی سمندر میں یا پھر ایسی بڑی پریشانیوں میں جب پھنستے تھے نا، تو یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے. لیکن ایک بات کہوں میں، آج کے کچھ مسلمان ایسے ہیں نا کہ بولتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی غیر گزرے ہیں. واقعی اتنے غیر گزرے ہیں کہ چلیے وہ تو کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار تو لیتے تھے. اور آج کا مسلمان جو ہے ایسا ہے، جو لوگ یعنی کہ ان برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یعنی دوسری چیزوں میں وہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، وہ اللہ بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ نعوذ باللہ وہ بابا جی کو پکار لو، وہ ہمارے پیر صاحب کو پکار لو، وہ ولی صاحب کو پکار لو، وہ سب کر لیں گے. یقین کریے، بالکل ایک شخص اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، بیت اللہ کے سامنے، اس کو ایک کال آتی ہے کہ وہ یعنی کچھ نقصان ہو گیا تھا اس کو کاروبار میں. تو پتہ آپ کو، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے اور وہاں سے حکم دے رہا ہے اپنے گھر والوں کو، اور یہ مشورہ دے رہا ہے کہ کام کرو، جاؤ یہ جو ہے 6-7 ڈیگے جا کے وہ بابا جی کے درگاہ پہ چڑھا دو. اللہ اکبر، اتنی بدبختی. اور سچی میرا تو خیر آنکھوں دیکھا اور جو بالکل کانوں سنی یہ بات ہے کہ اللہ نے جب توفیق دی تھی، ہمارا جب گروپ تھا تو خیر وہ صرف ممبئی کے لوگ نہیں تھے، انڈیا کے الگ الگ علاقے کے یعنی الگ الگ سٹیز کے لوگ تھے وہ لوگ. اور یقین کریے بیٹھے اللہ کے گھر کے سامنے اور اٹھتے بیٹھتے یا غوث پاک، ایسے مطلب یہ سوچیے، میں ان کو دیکھتی ہوں بھلے کتنے بدبخت لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے بھی جو ہے یعنی کہ ایسا شرک کر رہیں گے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی نہیں ہے. یعنی ایسی بدبختی کہ اللہ کی بڑائی اس کے گھر کے سامنے بھی ان کو نہیں آ رہی ہے، اس کے یعنی کہ اتنے مقدس مقام پر جا کر بھی اللہ کی بڑائی ان کے دل میں نہیں آتی ہے، اور ان کے ولیوں کی اتنی جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ عقیدہ اتنا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ لوگ تو ایسے تھے کہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. ٹھیک ہے، چلیے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. آپ ان سے پوچھئے ذرا، کون تمہیں جو ہے بچاتا ہے کس کے خشکی اور جو ہے یعنی کہ سمندر کے خطرات والے اندھیروں سے، جو بھی تمہیں خطرے آتے ہیں یا اندھیرے آتے ہیں، اس کی پریشانیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے. اور تمہارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ تم دعا کرتے ہو کیسے گڑ گڑا کرو چپکے چپکے، اپنا کوئی زندگی کا وہ لمحہ یاد کریں جب کوئی اتنی بڑی پریشانی آ گئی تھی تو آپ نے چپکے چپکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا. یا نعوذ باللہ آپ جو ہے اللہ کے کسی بندے کو پکارتی ہیں اور کسی شخصیت کو پکارتی ہیں، یا پھر آپ کی نظر میں جو کافی بڑے ہیں نعوذ باللہ اس کو پکارتی ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور پکار کر وہ کیا کہتا ہے شخص، لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَكُونَنَّ مِنَ کیا کہتے ہیں پکار کے، پلیز اللہ ایک بار یہ مصیبت دور کر دے، پلیز پلیز، کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس خطرے سے، اس پریشانی سے، تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزار میں سے. دیکھیے دھیان سے سنیں، جب یہ پریشانی میں پھنستے تھے، سمندر کی پریشانیوں میں کہتے تھے نہیں یہ ہمارے جو ہے نا بزرگ، ہمارے دیوی دیوتا بولے کہ ہم کو نہیں بچا سکتے، تو یہاں پہ تو بس اللہ ہی مالک ہے. دیکھیے مجھے
مجھے ایسے لوگوں پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو جب ان سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی کیا کر رہے ہو، ایسا ہے ایسا ایسا سب کچھ بتا دیتے، اور اس کے بعد اب پوچھا اگر یہ کام آپ کا نہیں ہوا تو پھر اللہ مالک ہے، تو بھائی اللہ کو پہلے مالک بنائیے نا۔ استغفر اللہ کہ کچھ لوگوں کی ہیبٹ یہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں، سب سے لاسٹ میں۔ ہاں کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ ہے نا، ارے بھائی پہلے اللہ کو پریورٹی دیجیے۔ یہ کیا آپ نے ناؤز باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لاسٹ میں رکھ دیا؟ پھر اللہ پھر سوچ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تو نہیں، اور جگہ پر اور مقام پر بھی انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم شکر گزار بندے ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، اور جب میں تمہیں اس پریشانی سے بچا لیتا ہوں تو تم جو ہے ہاں نہیں، یہیں پر آیت آئیے دیکھیں، ٹھیک ہے قل اللہ ینجیکم منہا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، وہ بچاتی ہے تمہیں اس کے جو خطرات ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں ہر پریشانی سے بچاتی ہے، اور پھر بھی تم جو ہے وہ شرک کرتے ہو۔ دیکھیے یہ کیا شرک ہے، یہ اثر میں شرک کیا ہے؟ اوپر کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، بس اللہ تیرا ہی شکر ادا کریں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں تو یہ کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں، اور جب زمین پر آ جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بابا رے وہ بابا جی کے کرم سے بچ گئی، وہ بابا جی کا بڑا احسان ہے، وہ میرے پیر صاحب کا بڑا احسان ہے، وہ میرے جو بزرگ صاحب ہیں نا ان کا تو کرم ہے میرے اوپر، ایسا کہتے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ پھر ہمارے سامنے بھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو مل جاتے ہیں تو بھئی ہاں کہاں گئے تھے ایسا، ہاں وہاں گئی تھی، وہ گئی تھی ذرا میں چڑھاوا چڑھانے گئی تھی، یا میں جو ہے وہ ماتھا ٹیکنے گئی تھی نا، ایسی باتیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی نہیں لگتے؟ ارے نہیں ان کے کرم سے بابا میرا کام نہیں چل رہا تھا، بہت اچھا چلنے لگا، ارے ان کے فضل سے ان کے کرم سے تو بولے بابا جی وہاں گئی نا تو ایسا ہوا ویسا ہوا جو بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کبھی بھی یعنی کہ میں نے کہا تم نے اللہ کو کہاں چھوڑا؟ ہاں اللہ بولتی ہے اللہ بھی، یعنی اللہ بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کا استعمال، یہ کیا بات ہو گئی؟ بلکہ تمہارا سب کام بنانے والی ذات اللہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی مت لگانا۔ اور دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ وہ معاملہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس شرک کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بتائیے عقل مند انسان وہ ہوگا جو اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے گا، نہ کہ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے لینے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسی آیتیں رکھا کرو ان لوگوں کے سامنے، جب ہم دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے تھرو بات کرتے ہیں نا تو اگلے کے دل پہ تھوڑا سا اثر کرتی ہے، اور جب ہم صرف اپنے الفاظ سے یوں ہی بس اورلی ان سے بات کریں گے تو اتنا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اثر رکھا ہے، تو اللہ کی آیتوں کے ذریعے بات کریں، ریفرنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تمہیں بچا لیتا ہوں پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، کہیں اور جا کے ماتھا ٹیکتے ہو اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، بھائی ان کے فضل سے ہو گیا، ان کے کرم سے ہو گیا، ایسا کرتے ہو تم۔ اور اس کے بعد دیکھیں جیسے ہمیں بتا رہی تھی بیت اللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر دکھایا، لیکن کہیے کہ کچھ دن خیر ایسا آ گیا تھا کہ جیسے کہ بس مسئلے مسائل عورتوں کے جو وہ، تو پھر بھی خیر میں اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جایا کرتی تھی، پیچھے ایسے بیٹھ کے جب دیکھتی تھی کہ ہاں اور بھی عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ان سے باتیں کیا کرتی تھی کہ کس سے ان کا آنا ہوا ایسا ویسا۔ اور یقین کریے زیادہ تر اکثریت مجھے جو ملی ہے نا، کیا کر رہے ہیں مجھے نا بچہ نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو، 11 سال ہو گئے شادی کو، میں سب جگہ جا کے آئی۔ سنیے جملہ، یقین کریے جب ایسے جملے میں سنتی نا دل پھٹ جاتا ہے میرا کہ کیا ہے لوگوں کا حال۔ جب لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پیچھے چھوڑ دیا تو کیا امید رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھ بڑھ کے تمہارے سارے کام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ شرط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیے ایمانداری سے رہیے، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارے کام کریں گے، یس ڈیفینیٹلی۔ تو کہنے لگے ایسے بات کہ پھر مجھے لوگوں نے کہا دیکھو تم سب جگہ تو جا کے ماتھا ٹیک کے آ گئی نا، سب جگہ جا کے آ گئی، یہاں بھی مرادیں مانگی وہاں بھی مرادیں مانگی۔ مجھے دیکھیے افسوس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آتی ہے، کیا انسانوں کو اتنے فالتو پیسے ہیں نا، اتنی فالتو انرجی ہے، اتنا فالتو وقت، تو مجھے تو یہ چیزیں فالتو ہی لگتی ہے اور کچھ نہیں، اور ایسی جگہ پر اپنے پیسے کو خراب کرتا ہے وہ۔ مجھے پھر لوگوں نے میرے شوہر کو مشورہ دیا ایک کام کرو تم لوگ نا عمرہ کر کے آ جاؤ۔
جو وہاں پہ بھی جا کے آؤ، وہاں پہ بھی جا کے آؤ۔ میں نے کہا ایسا؟ تو میں نے اس کو کچھ باتیں سمجھائی، اللہ نے موقع دیا، خیر جو بھی اس وقت مجھے سوجا، جو بھی میرے ذہن میں آیا، اللہ نے جو بلوانا تھا بلوایا، وہاں بیٹھے ہم لوگ۔ یہی حال خیر یہاں پہ بھی مدینہ پہ بھی مسجد نبی کا تھا، وہاں پر بھی ایک تو عورتیں مجھے ایسے ملی، تو مجھے کہنے لگی کہ کہاں رہتی ہیں آپ؟ تو کہاں سے؟ ایسا ایسا، مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا آپ میرے لیے دعا کریے گا، ایسا ایسا، میرا نام یہ ہے، میرا نام لے کے دعا کرے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں جو سمجھا رہی اس کے اوپر دھیان دو تم۔ خیر جب تک یاد رہی دعا کرتی رہی میں اس کے لیے، اللہ والا آگے کیا ہوا کیا پتہ نہیں، لیکن مین تھنگ اس کی دیکھیے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دیں گے نا تو مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر وقت پیش رہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واقعی ہمارے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافی سمجھتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتے، انف ہو جاتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ تم جا کے کسی اور کا شکر ادا کرنے لگتے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے هو قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ دیکھیے انسان کو خوف نہیں آتا ہے، مجھے تو اس آیت کو پڑھ کے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ حضرت بولتے ہیں ان کو کہو ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا قدرت والا ہے، اتنا پاور والا ہے، وہ اس چیز پر پاور رکھتا ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، اور پھر وہ جو ہے وہ بھڑا دے تمہیں دو گروہ میں، اور وہ جو چکھائے تمہیں ایک دوسرے کی مار کا مزہ، ایک دوسرے سے تمہیں جو ہے تمہارے کنبے والوں سے، تمہارے خاندان والوں سے جو ہے وہ تمہیں بھڑا دے، تمہارے آپس میں جو جھگڑے لڑائی ہو جائے اور تم آپس میں مارا ماری کرنے لگو۔ دیکھیے یہ تین چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کہا ہے اس کو، کہ میں تمہیں تمہارے اوپر سے عذاب دوں۔ اوپر سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، بارش کے ذریعے عذاب دے، چاہے آسمان سے کوئی آفت اتار دے ہم پر، اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو لوگ پھر ایسا کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پیروں کے نیچے سے یعنی زمین سے کوئی عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو ہے وہ لا دے، یا پھر چلو بھائی اگر اوپر سے عذاب نہیں آ رہا ہے، نیچے سے عذاب نہیں آ رہا ہے، تو پھر انسان کو انسان کے ساتھ بھڑا دے۔ دیکھیے صورتیں ہمیں دکھتی ہے ہمارے سماج میں آج، تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپس میں کسی کے ایسے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی اس آیت کے مطابق تو خیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے کہ جو انسان شرک کرتا ہے نا، جھگڑا کرنے کی اس کے اندر بہت عادت ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنے گھر کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جہنمیوں کا عمل ہے، لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ۔ اب آغاز میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ یہ جہنمیوں کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ہماری مرضی، ہم پورا پاور رکھتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے، تمہیں ایک دوسرے کے ماں سے تمہیں جو ہے مزہ چکھائے۔ تو دیکھو انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کس طریقے سے ہم جو ہے الگ الگ انداز میں جو ہے بیان کرتے ہیں آیتیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کرے؟ وظیفہ کر لو، جاؤ بھائی اس کا کسی کے بیچ میں لڑائی کروانے کا تو وظیفہ کر لو۔ لوگ نے یہی لیا اسے، پتا ہے آپ کو؟ ایک رہ گیا مجھے بتانا، تقریباً آگے ہم پڑھیں گے دورہ قرآن میں ایک جملہ مجھ سے رہ گیا تھا بتانے کو، کہ وہ جو آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں چاہوں تو یعنی کہ دن کو جو ہے وہ دن رکھ دوں اور رات نہ آنے دوں، اور رات کو چاہوں تو ہمیشہ رات رکھوں، دن نہ آنے دوں، میں چاہوں تو تمہارے سایوں کو جو ہے، تمہارے جو شیڈو ہیں، تمہارے جو سائے ہیں نا، ہماری جو پرچھائیاں ہوتی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اس کو چاہوں تو میں جو ہے بالکل اسٹیبل کر دوں، وہ نہ بڑھے نہ وہ کم ہو۔ حالانکہ پتہ ہے آپ کو، ایک جگہ پڑھنے میں مجھے آیا تھا، کسی کو اپنے وش میں کرنے کا ہے تو اس آیت کا وظیفہ کر لو۔ مجھے اتنی ہنسی آئی اس جملے کو پڑھ کے، میں نے کہا اللہ کی پناہ کہ لوگوں نے قرآن سے یہی لیا۔ اب چونکہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہارے سایوں کو اپنے قابو میں رکھوں، اس کو بڑھنے نہ دوں، اس کو میں گھٹنے نہ دوں، تو بس بھائی چلو اس میں تو قابو کی بات آ گئی، چلو بھائی کسی کو پیار کے جال میں پھنسانا ہے، کسی کو ساس کو قابو میں کرنا ہے، ساس بہو کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، تو چلو بھائی اس آیت کا وظیفہ کر لو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ وظیفے میں پڑھتے کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے قرآن وظیفے کے لیے نہیں اترا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ آیتیں ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھو اس کو، تم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، نہ کہ تمہیں وظیفے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے آگے وَكَسَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ،
دیکھیں یہ آیت بھی امت محمدیہ کے لیے گئی ہے، اتنی زبردست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جھٹلا دیا اس قرآن کو آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ تو حق ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس آیت سے آپ کو؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائنٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن حق ہے۔ آج امت محمدیہ نے تو اس کا ورق کر دیا۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اتنی زبردست بات اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسانوں نے اس قرآن کا ورق کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے۔ آج بھائی یہ ٹکڑا وظیفہ کر لو، یہ تم برکت کے لیے یہ صورت پڑھ لو، تمہارے روزی میں برکت ہو جائے گی، یہ صورت پڑھ لو، اور پھر ایسا ہے تو وہ کر لو وہ کر لو، اللہ کی پناہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اتنی سخت عذاب کی بات ہے نا، جو لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں نا کہ بھائی صبح میں یہ صورت پڑھ لو، شام میں یہ صورت پڑھ لو، دوپہر میں یہ صورت پڑھ لو، بھائی قرآن کا حق کہاں گیا؟ بہت بڑے عذاب کی وعید ایسے انسان کو دی گئی ہے جو قرآن کو اس کی ترتیب سے نہ پڑھتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے، سورہ یاسین کی برکت یہ پڑھ لو، اس کی فضیلت یہ پڑھ لو، سورہ رحمان کی یہ فضیلت یہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ وہ آیت آئے گی نا تو تھوڑا غور فکر کریے گا کہ جن لوگوں نے قرآن کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دیکھیے قرآن کے نام پر قرآن کو تو لوگوں نے ایک طرف کر دیا، 26 سورت 24 سورت پنسورہ پنجم پارہ، نہ جانے کون کون سے پارے نکال دیے، اور یہ چیزیں قرآن کی قدر کو انسان کے دل سے ختم کر دی۔ ہاں یہ ناقدری آج مسلمانوں کے دل میں کیوں آئی؟ اس وجہ سے، اور یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب میں پڑھیں گے۔ آپ سوچیں یہ تو آج کا حال ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کتاب میں لکھ دیا، پہلے سے ہی قرآن نے بتا دیا کہ آگے کے لوگ یہ ان فیوچر سارے یہ جو فتنے سماج میں ہونے والے، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا اس فتنے سے بچانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیا بات ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل یہ امت کے منہ پہ تماچا ہے۔ آج امت محمدیہ پہ تماچا ہے اللہ کی آیتوں سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس قرآن کو جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ آپ بولو کہ کیا جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ میں تھوڑی بول رہی، پڑھ لو نا بھائی، 66 میں جس کو پڑھنا ہے پڑھ لو، آیت نمبر سورہ انعام کی، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات چل رہی ہے۔ اب آپ ایک بتائیں جھٹلائے گا کون؟ یہاں بات مسلمان کی ہے۔ جو انسان اللہ کے کلام کو پڑھ کر نہیں سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا، گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہیے کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تم پر وکالت کرنے نہیں آیا ہوں، میرا کام صرف یہ قرآن کو پہنچانا ہے، تمہاری مرضی بھائی تم مانو یا نہیں مانو، میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بتائیے اس آیت پہ تو بڑی تسلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ بات منوانے کی ذمہ داری تو نے ہم پر نہیں دی ہے، بلکہ بات پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے آیت نمبر 66 تک ہو گئی ہے، انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔
اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔